الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حیض میں قرآن چھونے کے متعلق احادیث۔ حیض و نفاس یا اس کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ اس کے متعلق کئی احادیث بھی مروی ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہی جو پاک ہو۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کو جو احکام لکھ کر بھیجے اس میں یہ بھی لکھا تھا، ترجمہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہی جو پاک ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ حائضہ کے لیے قرآن چھونا مکروہ قرار دیتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں حالت حیض میں مسجد کے اندر داخل ہونے کے متعلق کیا احادیث ہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ ایسی حالت میں مسجد کے اندر جانا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں مروی ہونے والی بعض احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے صحن میں داخل ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا بے شک مسجد جنبی اور حیض والی کے لیے حلال نہیں۔ سنن ابی داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور سنن کبریٰ وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک میں مسجد کو حیض والی عورت اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک سے ایک تو حیض والی عورت اور جنبی شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا حکم معلوم ہوا، اور دوسری بات اس حدیث کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال یا حرام دینے کا اختیار دیا ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مسجد کو حلال نہیں کرتا، اور یقیناً یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جسے کسی چیز کے حلال کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ملا ہو۔ اب بات کرتے ہیں حالت حیض میں طواف کے متعلق کیا احادیث ہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو اس حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی شرعاً ممنوع و حرام ہے، اور احادیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ نفاس والی عورتیں اور حیض والی غسل کر کے احرام باندھیں اور حج کے تمام مناسک ادا کریں مگر یہ کہ پاک ہونے تک وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں۔ حیض کی حالت میں صحبت سے ممانعت کے متعلق کچھ حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ حیض و نفاس کی حالت میں میاں بیوی کا باہم ازدواجی تعلقات قائم کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یہودیوں میں جب عورت حائضہ ہوئی تو نہ اس کے ساتھ کھاتے اور نہ ان کے انہیں گھروں میں ساتھ رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا تم صحبت کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ترمذی شریف میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ کھائیں پئیں، گھروں میں ان کے ساتھ رہیں، اور یہ کہ وہ صحبت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ کاموں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت حرام ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں سخت وعید بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ جو کسی کاہن کے پاس جائے یعنی جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس بات کی تصدیق کرے یا کوئی اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں یا پیچھے مقام میں صحبت کرے تو وہ اس سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حدیث کے الفاظ میں بری ہونے کی جگہ کفر کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی کہ تینوں شخص قرآن و حدیث کے منکر ہو کر کافر ہو گئے۔ خیال رہے کہ یہاں سے شرعی کفر ہی مراد ہے، اسلام کا مقابل،
اور ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو عورت سے دبر میں یا بحالت حیض میں صحبت کو جائز سمجھ کر صحبت کریں اور کہن نجومی کا عالم الغیب جان کر اس سے فال کھلوائیں یا غیبی خبریں پوچھیں، اور اگر گناہ سمجھ کر یہ کام کریں تو پھر فاسق ہیں، کفر نہیں۔ یہاں کفر سے مراد لغوی معنی ہے ناشکری۔ حیض کی حالت میں ناف کے نیچے گھٹنے تک کے حصے سے لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف روایات۔ حیض و نفاس کی حالت میں جس طرح بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے لذت حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ اس حصے کو چھونا جائز ہے اور نہ شہوت کے ساتھ دیکھنا۔ ہاں، ناف سے اوپر والے حصے کو چھونا وغیرہ جائز ہے، البتہ اگر کوئی اس سے بھی بچے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے میری بیوی سے بحالت حیض کیا کام حلال ہے؟ فرمایا، ترجمہ، تیرے لیے حلال ہے وہ جو تو تہبند سے اوپر ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ترجمہ، اور اس بات سے بھی باز رہنا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہوئی کہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھا، ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، ترجمہ، تم نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے کہ جب یہ بات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی، اس کے بعد تمہارے علاوہ کسی اور نے نہیں پوچھی۔ پھر فرمایا، تہبند سے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی بوسہ دینا، ساتھ لگانا، جبکہ وہ اس کے نیچے والے حصے پر متلا نہ ہو، یعنی وہ اس کو ظاہر نہ کرے اور اس سے نفع نہ اٹھائے۔ اور سنن کبریٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں، ترجمہ، بہرحال جہاں تک حیض والی عورت کا معاملہ ہے تو جو تہبند سے اوپر ہے وہ مرد کے لیے حلال ہے اور جو اس کے نیچے ہے وہ مرد کے لیے حلال نہیں۔ ان حدیث میں جو یہ فرمایا گیا تہبند سے اوپر ہے جو وہ حلال ہے، تو اس سے ناف کے مقام سے اوپر والا حصہ مراد ہے، جو یہ فرمایا گیا کہ اس سے نیچے والا حصہ حلال نہیں، تو اس سے مراد ناف سے نیچے گھٹنے تک کا حصہ جس میں گھٹنا بھی شامل ہے، جیسا کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ، حائضہ عورت سے ہم بستری کے علاوہ نفع اٹھانے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہے یہ مرد پر حرام ہے، اور حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے جو تہبند سے نیچے ہو، اس سے مراد بھی یہی حصہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حائضہ عورت جبکہ پاجامہ یا تہبند مضبوطی سے باندھے ہو تو اس کے ساتھ لپٹنا اور اس سے بوس و کنار درست ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، خصوصاً اس جوان کو جو ایسی حالت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو۔ خیال رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل شریف خود کرنا بیان جواز کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غیر مستحب بلکہ مکروہ کاموں پر عمل فرما کر جواز ثابت کرتے تھے، یہ تبلیغ کی قسم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بھی ثواب ملتا تھا۔ حیض کی وجہ سے چھوٹنے والی نمازوں اور روزوں کی قضا کے متعلق احادیث۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی جو نمازیں چھوٹ جائیں، شرعی طور پر ان کی قضا کرنا لازم نہیں، البتہ رمضان کے روزے اور اگر اس وجہ سے چھوٹ جائیں تو ان روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حیض والی عورت کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ وہ روزے تو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی؟ تو فرمایا، ترجمہ، ہمیں یہ عارضہ یعنی کہ حیض لاحق ہوا کرتا تھا تو ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور جواب کی وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسا ایمان و افروز جواب ہے کہ مجھے عقلی حکمتوں سے غرض نہیں، ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی قضا کا حکم دیا، نماز کی قضا کا نہیں، اس لیے کہ یہ فرق ہو گیا، ہمیں عقلی حکمتوں سے کیا غرض؟ بیمار طبیب کے نسخے پینے کی کوشش کرتا ہے، دواؤں کے اوزان سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ روزے کی قضا میں ندرت ہے کہ سال میں 7-8 روزے قضا کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اس میں دشواری نہیں، اور قضائے نماز میں کثرت ہے کہ ہر مہینہ 7-8 دن کی فی دن 5 نمازیں قضا کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہ 40 بلکہ بعض کو 50 نمازیں، اس میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ہے۔
حیض کی طرح نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹیں ان کی بھی قضا لازم نہیں، جیسا کہ اس کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو نفاس والی نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ حیض کے بعد غسل کرنے سے پہلے کی حالت کے متعلق روایات۔ حیض کا خون رکتے ہی کیا حیض کا حکم ختم ہو جاتا ہے یا غسل کرنے تک باقی رہتا ہے؟ اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض والی عورت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب اس کا خون رک جائے تو جب تک وہ غسل نہ کر لے وہ حیض کے حکم میں ہے۔ اس حکم کی تائید اس سے مرفوع حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جو آگے آئے گی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون رکنے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے صحبت کر لینے پر کفارہ بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالت میں عورت حیض کے حکم میں ہی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب عورت کا حیض 10 دن رات مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہو۔ ایسی صورت میں جب تک وہ غسل نہ کر لے یا جب تک اس پر ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے وہ حیض کے حکم میں ہی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت واجب نہ ہونے کے متعلق کیا روایات ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت نے نماز ادا نہیں کرنی ہوتی، لیکن اگر وہ سجدے والی آیات سنے تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کا حکم ہمیں روایت سے ملتا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ حیض والی عورت اگر سجدہ تلاوت والی آیات سنے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت سجدہ نہ کرے کیونکہ سجدہ تلاوت بھی نماز ہی ہے، یعنی جس طرح حیض والی عورت نے نماز ادا نہیں کرنی ہوتی اسی طرح وہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کرے گی۔ واضح رہے کہ حیض کی حالت میں آیات سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، لہٰذا نہ اب کرے گی اور نہ بعد میں کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے حیض کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر کفارے کا حکم۔ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، اگر کسی نے جانے یا انجانے میں ایسا کر لیا تو بعض احادیث میں کفارہ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا گیا ہے۔ یہ مالی کفارہ ادا کرنا اگرچہ شرعی طور پر لازم تو نہیں ہے، البتہ ادا کر دینا بہتر ہے۔ اس موضوع کے متعلق مختلف احادیث آئی ہیں جن میں مختلف کفارے بیان ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان احادیث کو جمع کیا اور ان میں تطبیق دے کر احکام کا خلاصہ بیان فرمایا، چنانچہ ہم فتویٰ رضویہ سے ہی یہ احادیث اور خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ سنن درامی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جب آدمی اپنی عورت سے حالت حیض میں صحبت کرے تو چاہیے کہ نصف دینار دینا صدقہ ہے، یعنی کہ نصف دینار کا صدقہ دے۔ سنن نسائی، ابن ماجہ میں انہی سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یا نصف دینار تصدیق کرے۔ مسند احمد و درامی، ترمذی میں انہی سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرخ خون ہو تو 1 دینار اور زرد ہو تو آدھا۔ اور بعض جگہ پہ یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی عورت سے حیض میں صحبت کی وہ 1 اشرفی تصدیق کرے، اور اگر خون بند ہو چکا ہو اور ابھی نہائی نہ ہو تو آدھی۔ مسند میں انہی سے یوں ہے کہ ترجمہ 1 اشرفی صدقہ کر اور نہ ہو سکے تو آدھی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی صحبت کو ناپسند کرتی تھی۔ آپ جب بھی اس کے پاس جانے کا ارادہ فرماتے وہ حیض کا بہانہ پیش کر دیتی۔ ایک مرتبہ آپ نے اس سے صحبت کی تو واقعی وہ سچی تھی۔ آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینار کا 5واں حصہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ان حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن نے ان سب احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے حاصل ہونے والے حکم کا خلاصہ یوں بیان فرمایا کہ ان حدیث کو اگر ہم نے اکٹھا کیا تو آخر حیض میں کیا تھا، اور اسی حکمہ صورت داخل کہ خون 10 دن سے کم منطقہ ختم ہو
رحمت الرحمن نے ان سب احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے حاصل ہونے والے حکم کا خلاصہ یوں بیان فرمایا: بجملہ حاصل جمع احادیث یہ ٹھہرا کہ جس سے نادانستہ ایسا واقعہ ہوا، اگر آخر حیض میں تھا اور اسی میں حکمہ و صورت داخل کہ خون 10 دن سے کم میں منطقہ ختم ہوا اور عورت نے ابھی غسل نہ کیا، نہ کوئی نماز اس پر دین ہوئی، وہ ایک خمس دینار کا 5واں حصہ کفارہ دے، اور اگر شباب حیض میں تھا تو 2 خمس یعنی کہ 2 5ویں حصے، اور جس نے دانستہ ایسا کیا کہ آخر حیض میں تھا، نصف دینار دے اور اول میں تو 1 دینار، ہاں ایک کی طاقت نہ ہو تو نصف ہی دے۔ یہ سب حکم استحبابی ہے، واجب نہیں، مگر استغفار دینا سونے کے سکے کو کہ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ حیض کی حالت میں شوہر کے ساتھ ایک لحاف یعنی کہ چادر میں لیٹنے کے متعلق کچھ احادیث۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے لذت حاصل کرنا جائز نہیں، اور جہاں تک بیوی کے ساتھ اسی حالت میں ایک لحاف میں لیٹنے کا تعلق، یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ ترجمہ: ایک بار میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، تو میں نے اس چادر سے نکل کر اپنے حیض والے کپڑے پہن لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ کو حیض آیا؟ عرض کی، جی ہاں، تو آپ نے مجھے بلایا اور آپ کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنے کی تو اجازت ہے، البتہ اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ اس کے بدن کی گرمی شوہر محسوس نہ کرے، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ کے ساتھ ایک چادر میں سونا ناجائز نہیں، بلکہ اس میں ادنیٰ کراہت بھی نہیں، البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ حائضہ کے بدن کی گرمی شوہر محسوس نہ کرے۔ رات کو اٹھ کر حیض کا اختتام چیک کرنے کے متعلق روایات۔ حیض ختم ہوتے ہی عورت کو حکم ہوتا ہے کہ وہ طہارت حاصل کر کے نماز شروع کر دے، لیکن اگر رات کو سونے سے پہلے عورت کو حیض جاری تھا تو اب شریعت نے عورت کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی خاطر رات میں بار بار اٹھ کر چیک کرتی رہے کہ اس کا حیض ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ ایسا کرنے کو شریعت میں پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا، چنانچہ صحیح بخاری کی شریف ہے۔ ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو یہ خبر ملی کہ عورتیں رات کو چراغ منگوا کر پاکی کو دیکھتی ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، پہلے کہ عورتیں ایسا نہ کرتی تھیں، گویا ایسا کرنے والی عورتوں کی اس بات کو انہوں نے معیوب جانا۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس بات کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ سنن دارمی میں ہے کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ ترجمہ: کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو منع کیا کرتی تھیں اس بات سے کہ وہ رات میں اپنا حیض کا معاملہ چیک کریں، اور وہ فرمایا کرتی تھیں کہ کبھی رطوبت پیلی یا گدلے رنگ کی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بخاری کی شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر روشنی میں وہ روئی وغیرہ جو عورتیں حیض کے دنوں میں استعمال کرتی ہیں دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر حیض بند ہو گئے ہیں تو غسل کر کے عشاء پڑھ لیں، اور یہ کہ ایک مستحسن اقدام تھا۔ پھر ان کے اس فعل کو معیوب جاننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دین میں تمک پسندیدہ نہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یعنی کوئی دین کو سخت نہ بنائے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ عورتیں اس کے مکلف ہیں کہ صبح کو اٹھنے کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ حیض بند ہو گئے ہیں تو کیا عشاء کی قضا پڑھ لیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ رات کو سوتے سے اٹھ کر چراغاں منگا کر دیکھنے میں حرج ہے، اس لیے انہوں نے اس کو معیوب جانا۔ علاوہ اس کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ چراغ کی روشنی میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ صرف پر خالص سپیدی ہے یا کچھ گدلا پن ہے دشوار ہے۔ اس کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم پاک ہو گئی اور نماز پڑھ لیں، اور حقیقت میں پاک نہ ہوئی ہوں تو یہ نماز حیض کی حالت میں ہوں گی، جو یقیناً قابل اعتراض بات ہے۔ حیض والے کپڑے کو دھونے اور دوبارہ استعمال کرنے کے متعلق کیا احادیث ہیں؟
پہننے والے کپڑوں کو اگر حیض کا خون لگ جائے تو اب یہ حکم نہیں کہ ان کپڑوں کو پھینک دیا جائے یا دوبارہ استعمال ہی نہ کیا جائے، بلکہ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جس جگہ خون یا کوئی ناپاکی لگی ہے کپڑے کی اس جگہ کو دھو کر پاک کر لیا جائے اور پھر دوبارہ استعمال کر لیا جائے، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد فرمائے کہ ہم میں سے جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے چٹکی سے مل کر کھرچ دے، پھر پانی سے دھو دے، پھر اس سے نماز پڑھ لے۔ اس حدیث پاک میں خون والے کپڑے کو دھونے کے متعلق جو طریقہ تعلیم فرمایا گیا کہ پہلے نجاست کو انگلی یا ناخن وغیرہ کے ذریعے اچھی طرح کھرچ لیا جائے اور اس کے بعد پانی ڈال کر اچھی طرح مل کر دھو لیا جائے۔ یہ طریقہ اس لیے ہے تاکہ کپڑے سے خون کا اثر اچھی طرح نکل جائے اور خوب صفائی حاصل ہو جائے۔ خیال رہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اس سے مراد پانی چھڑکنا نہیں بلکہ اس سے مراد پانی سے دھونا ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حیض کا خون نجاست غلیظہ ہے، اس لیے اس کے دھونے میں مبالغہ کرنا چاہیے، اسی لیے سرکار نے دھونے سے قبل ملنے کا حکم دیا۔ دوسرے یہ کہ ناپاک کپڑا دھلتے ہی پاک ہو جاتا ہے، اس لیے سوکھنا شرط نہیں۔ تیسرا یہ کہ نزاح کے معنی چھڑکنا یا چھینٹا دینا نہیں بلکہ دھونا ہے، کیونکہ حیض کا پانی خون پانی کے چھینٹے سے پاک نہیں ہوتا، خوب دھویا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حیض والی عورت کو کپڑوں کا دھونا بھی اسی وقت ضروری ہے جب اس پر کوئی نجاست لگی ہو، ورنہ اگر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں پر خون وغیرہ کوئی نجاست نہیں لگی تو اب اس کو محض اس وجہ سے دھونا ضروری نہیں کہ عورت نے انہیں حیض کی حالت میں پہنا تھا، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی عورت نے پوچھا کہ عورت نے جو حیض کے دنوں میں کپڑے پہنے ہوئے تھے کیا وہ ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس کپڑے پر خون لگا ہے تو وہ خون والی جگہ دھو لے، وگرنہ اسی طرح اس کپڑوں میں نماز وہ پڑھ سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حائضہ کے جسم سے لگنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ حائضہ کا پسینہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پاک ہی رہے گا۔ ہاں، اگر خون لگا ہے تو فقط اتنی جگہ ناپاک ہوگی اور کپڑے کی اتنی جگہ دھو کر دوبارہ ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے کپڑوں کو دوبارہ پہننے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو جاہلیت والی سوچ ہے کہ ان کپڑوں کو دوبارہ پہننا معیوب سمجھا جائے یا نجاست لگے بغیر دھونا ضروری قرار دیا جائے، جیسا کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اور اب بھی ہے کہ عورتیں ایام حیض میں جو کپڑا پہنے ہوتی ہیں پاک ہونے کے بعد اسے اتار دیتی ہیں، دھوئے بغیر نہیں پہنتی، اسے دوبارہ پہننا معیوب سمجھتی ہیں۔ کپڑا دھونے کے باوجود حیض کا اثر باقی رہ جائے تو اس کے متعلق کیا احادیث ہیں؟ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے کو اچھی طرح دھونے کے باوجود خون کا کچھ نہ کچھ رنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ نجاست کا ایسا اثر جس کو زائل یعنی ختم کرنا مشکل ہو وہ معاف ہے، یعنی پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اگر نجاست کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو بھی کپڑا پاک ہی شمار ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ اب اسے صابن وغیرہ سے دھویا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسع رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور حیض کی حالت میں بھی میں نے وہی پہنا ہوتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب تم پاک ہو جاؤ تو اس کپڑے کو دھو لیا کرو اور پھر اسی میں نماز پڑھا کرو۔ عرض کی، اگر خون کپڑے سے نہ نکلے تو فرمایا، خون کو پانی سے دھو لینا تمہارے لیے کافی ہے اور اس کا اثر اگر باقی رہ جائے تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اگر حیض کا خون دھویا گیا لیکن اس کا اثر ختم نہ ہوا تو اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ پاک نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی جگہوں پر یہ ملتا ہے اور ہم اس اعتبار سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا کیا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ پانی سے اچھی طرح دھو لینا ہی پاکی ہے، یعنی کہ وہ کافی ہے، اس کے بعد نجاست ناپاکی کا اثر باقی رہ جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔
حائضہ کا ہاتھ بڑھا کر مسجد سے چیزیں پکڑنا کیسا ہے؟ حیض کی حالت میں عورت مسجد کے اندر تو نہیں جا سکتی، لیکن مسجد سے باہر رہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا کر مجھے دینا۔ عرض کی میں حائضہ ہوں۔ فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تم کو اس حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، نہ کہ وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ حائضہ اور جنبی مسجد سے باہر رہتے ہوئے مسجد میں ہاتھ ڈال کر چیزیں اٹھا سکتے ہیں۔ حالت حیض میں شوہر کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ حیض کی حالت میں اپنے شوہر کے سر پر تیل لگانا یا کنگھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ترجمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور اس کے جسم کو چھو سکتی ہے۔ حائضہ کے تھوک اور جھوٹے کے متعلق کیا احادیث ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت حکمی طور پر ناپاک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز، روزہ وغیرہ بعض مخصوص کاموں کی شریعت کی طرف سے ممانعت ہوتی ہے، البتہ اس کا ظاہری بدن پاک ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ کا لعاب بھی پاک ہے، اور اس کا جھوٹا پانی پینا یا اس کے منہ سے لگی ہوئی کوئی چیز کھانا بھی جائز ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ جیسا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ میں حیض کی حالت میں برتن سے پانی وغیرہ پیا کرتی تھی اور پھر برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک برتن کی اس جگہ رکھ کر پیتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا، اور میں حیض کی حالت میں ہڈی کو منہ میں لے کر اس سے گوشت اتار کر کھاتی اور پھر وہی ہڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنا منہ مبارک رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عورت کو ظاہری جسم یا لعاب حیض کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا اس حالت میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بلکہ اس کا جھوٹا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام محبوبیت بھی واضح ہوتا ہے، چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اپنی بیوی کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک نہایت سادہ اور بے تکلف تھی، امت کو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہڈی منہ سے چوسنا سنت ہے، کانٹے سے کھانا طریقہ نصارہ ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بیوی ہے کہ بہرحال ان کا لعاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کے ساتھ جمع ہوا، خصوصاً وفات شریف کے وقت مسواک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہڈی چوسنا، گوشت چوسنا گوشت چھڑانے کے لیے نہ ہوتا تھا، وہ تو پہلے چھوٹ چکا ہوتا تھا، بلکہ محبوبیت ظاہر فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔ حائضہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنے کے متعلق احادیث۔ چونکہ حائضہ کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں اپنا سر انور رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض والی عورت اگرچہ قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن قرآن پاک سن سکتی ہے۔ نیز اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بلند مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے
زانوں یا گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حائضہ کی نجاست حکمی یا حقیقی نہیں۔ خیال رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود قرآن اور قرآن والے محبوب کی رحل بنی اس وقت بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال آپ کی گود میں ہوا، اور آپ کا ہجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا لہٰذا آپ کی گود اور آپ کا حجرہ عرش عظیم سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دامن میں مجھ سے نالائی گناہ گار کو جگہ دے، آمین۔ اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں نمازی کے کپڑے کا کچھ حصہ حیض والی عورت کے اگر اوپر آ جائے تو اس کے متعلق کیا احادیث ہیں۔ حدیث میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ہی آپ کی زوجہ حالت حیض میں آرام کر رہی ہوتی ہیں، اور سجدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کا کچھ حصہ آپ کی زوجہ پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے برابر لیٹی ہوتی، اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ آپ سجدہ کرتے تو حضور کا کپڑا جس کو آپ نے اوڑھا یا پہنا ہوتا وہ میرے اوپر بھی آ جاتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں، ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو نماز پڑھا کرتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی، اور میری چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر اور کچھ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان حدیث سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ حیض والی عورت کا ظاہری جسم پاک ہوتا ہے، اسی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے اگر نمازی کی چادر یا کپڑا حائضہ عورت پر آ جائے تو نماز میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا جسم نجس حقیقی نہیں، ورنہ ایسا کپڑا جس کا بعض حصہ نجاست پر ہو اسے اوڑھ کر یا پہن کر نماز پڑھنا ممنوع ہوتا۔ روایت اس بارے میں ہے کہ حائضہ نماز کے وقت ذکر و اذکار کرے یا نہ کرے۔ حائضہ عورت کے لیے نماز پڑھنا تو جائز نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حائضہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اپنے گھر کے کسی کونے وغیرہ میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی وہاں کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرے اور تسبیح، درود و سلام وغیرہ پڑھ لیا کرے۔ اس سے ایک تو اسے ذکر و اذکار کا ثواب حاصل ہوگا، دوسرا اس کی نماز کی عادت برقرار رہے گی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے حیض والی عورت کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: حیض والی عورت ہر نماز کے وقت وضو کرے، پھر قبلہ رخ ہو کر تسبیح و تکبیر پڑھے تو اللہ پاک سے دعا مانگے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان لکھتے ہیں، حائض و نفسہ کو جب تک حیض و نفاس باقی ہے وضو غسل کا حکم نہیں، مگر انہیں مستحب ہے کہ نماز پنجگانہ کے وقت اور اشراق و چاشت تہجد کی عادت رکھتی ہو تو ان وقتوں میں بھی وہ وضو کر کے کچھ دیر یاد الہی کر لیا کرے کہ عبادت کی عادت باقی رہے۔ ان روایات سے ضمناً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا بھی منع نہیں ہوتا، اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی موجود ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: کہ 4 چیزیں جنبی اور حیض والی پر حرام نہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ حائضہ کا پسینہ پاک ہونے کے متعلق روایات۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ حائضہ کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کی یہ ناپاکی حکمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے جسم کا پسینہ بھی پاک ہی شمار ہوتا ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، ترجمہ: آپ حیض والی عورت اور جنبی کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حالت حیض میں میت کو غسل دینے کے متعلق روایات۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا خود ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، لہٰذا اگر حائضہ عورت میت کو غسل دے تو شرعی طور پر یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کے متعلق اسلاف سے مروی ہونے والی روایات میں سے ایک مصنف ابن شیبہ میں یوں ہے، ترجمہ: کہ حضرت امام حسن اور امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ حیض والی عورت اور جنبی شخص میت کو غسل دے۔
حائضہ کا ہاتھ وضو کے پانی میں لگ جانے کے متعلق روایات۔ بعض اوقات پانی استعمال کرتے وقت یا کسی کو دیتے وقت اس میں ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اگر حائضہ عورت کا ہاتھ پانی میں لگ جائے تو اس سے پانی میں کچھ فرق آئے گا یا نہیں؟ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر حیض والی عورت مرد کو وضو کرنے کے لیے پانی پکڑائے اور اس میں اپنا ہاتھ داخل کر دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حائضہ کا ہاتھ اگرچہ پانی میں لگ گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی قابل استعمال ہی ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مذہبی حنفی کے مطابق اگر حیض والی خاتون خون رکنے سے پہلے قربت نیکی کی نیت کے بغیر ویسے ہی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا، کیونکہ فی الحال اس حالت میں اس کا حدث یعنی حکمی ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر حیض ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا تو اس حالت میں اگر عورت نے دا در دا سے کم ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ یوں ہی اگر قربت و نیکی کی نیت سے ہاتھ پانی میں ڈالا تو بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے فتویٰ رضویہ 2/46 اور دیگر فقہی کتب دیکھی جا سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔